اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایم قرآن کی ڈے 103 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ فاطر چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے کل آیت نمبر 11 تک کمپلیٹ کیا تھا، تو آیت نمبر 11 میں ایک بار پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے آیت نمبر 12 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق بتائے کہ مٹی سے، پھر اس کی جنریشن کس طریقے سے کنٹینیو ہوئی، یعنی کہ نطفے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو جوڑے بنائے، پھر جب کوئی حاملہ عورت ہو یا پھر کوئی بھی جو ہے یعنی کہ مادہ ہو جو اپنے پیٹ میں کوئی بچہ کیری کرتی ہے، تو وہ کیا کیری کرتی ہے، وہ کیا جنتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جو عمر پانے والا ہے، یعنی کہ کس کی جتنی عمر ہوتی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ تمام جو حیوانات ہے، تمام جانور ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کس کی کتنی عمر ہے، یہ سارے چیزیں آلریڈی طے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کے عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، یعنی کہ عمر جو ایکسٹرا مل رہی یا کم ہو رہی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب دیکھیے کہ حدیث میں البتہ یہ ملتا ہے نا ہم کو کہ عمر میں اضافہ یا کمی جو چیز سے ہوتی ہے وہ صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے اور صدقے کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان جو ہے صلہ رحمی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو رشتے توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے عمر میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عمر میں کمی سے لٹرل میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا عمر میں برکت سے لٹرل میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ لٹرلی برکت کی جاتی ہے یا کمی کی جاتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی عمر ہے اس میں وہ اتنا کام کر لیتا ہے، جیسا کہ اگر اس کی 50 سال ہی عمر ہوں گی یا پھر 80 سال عمر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ 80 سال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ 100 سال کے کام وہ اپنے 80 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں وہ کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ عمر اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک ڈاؤٹ کل کی آیت سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا، اور وہ ہماری جو آیت نمبر 2 ہم لوگوں نے کل کمپلیٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ جس پر بھی کھولنا چاہتا ہے کوئی نہیں بند کر سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو یہ اس کے بارے میں کئی لوگوں کو ڈاؤٹ تھا یا پھر کنفیوژن تھا۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہ رہا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر جو مصیبتیں آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، یا پھر کوئی نظر لگا دیتے ہیں، یا پھر کوئی حسد کرتے ہیں، یا پھر کوئی انسان جو ہے کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کوئی جادو کر دیتے ہیں، تو نظر تو حدیث میں آتا ہے کہ حق ہے، رائٹ، نظر حق ہے، جادو حق ہے، یہ چیزیں ایگزسٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اثر نہیں کرتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی جو درخت کا ایک پتا بھی جب تک نہیں گرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر پھر وہ پتا گرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری، یا پھر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، تو پھر جب اللہ اجازت دیتے ہیں تب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اجازت کیوں دیتے ہیں؟
بھائی نظر کسی کو لگتی ہے تو اللہ کیوں اجازت دیتے، یا جادو کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اللہ کیوں اجازت دیتے؟ تو دیکھیے کہ دنیا میں تو انسان کو لنبلوکم ایکم احسن عملا کے واسطے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمانے والے ہیں اور دیکھنے والے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے. تو اگر آزمائش ٹیسٹ لیا جائے گا تبھی انسان پاس ہے یا فیل ہے معلوم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آزمائش کے طور پہ کچھ چیزیں انسان کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے آزمائش بنتی ہے. اگر انہیں اس کے اندر کامیاب ہوا تو پھر اس کے لیے آخرت میں درجات ہے. اگر وہ جو ہے اپنی جو بھی حالات ہے اس کی زندگی میں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ چیزوں کے اوپر اگر وہ صبر نہ کر سکا یا اپنی زبان سے غلط الفاظ اگر وہ نکالتا ہے تو پھر وہی تو پھر اس کی آزمائش تھی جس میں وہ فیل ہو گیا. تو اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے جو ہے کوئی درجات نہیں رہیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ آخرت کے درجات پائیں تو پھر جو بھی زندگی میں حالات رہتے ہیں تو اللہ یہ پہلا یقین یہ رکھنا ہے فرسٹ کہ جو بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ پہلی چیز، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی حالات ہے اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں. اور اگر کچھ برے حالات ہیں، کوئی آزمائشیں ہیں، پریشانی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے اور ساتھ میں اپنے اعمال کی طرف نظر کرے. کیا ہے دوسرا؟ پہلے صبر کرے اور دوسرا اپنے اعمال کی طرف نظر کرے کہ آیا جو ہے میرے کوئی عمل کی وجہ سے تو مجھے یہ چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر تیسرا کیا ہے کہ انسان جو بھی حالات آ رہے کسی کو بلیم نہ کرے. یعنی کہ اکثر یہ ہوتا نا کہ اکثر ہم جو ہے یہ بولنا شروع کر دیتے کہ اگر انہوں ایسا نہیں کرتے تو میرے ساتھ آج ایسا نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، ان کی وجہ سے میرا لاس ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی. تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ فیصلے کرتا ہے تو پھر ہم جو ہے کسی کو بلیم بھی نہیں کریں گے. اور پھر یہ جب توکل اور بھروسہ یقین آ جائے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے جس کو چاہتا کھولتا تو پھر ہم کیا ہے اللہ ہی پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، امید کریں گے اور اسی کی طرف پلٹ کر رجوع کر کر ہم اسی سے دعائیں کریں گے. تو یہ جو ہے عقیدہ ہمارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت نمبر 12 کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں ہیں. پانی کے دونوں ذخیرے یکساں ہیں. کون سے ہیں وہ دو ذخیرے؟ ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا. یعنی کہ ایک پانی کیسا ہے؟ میٹھا ہے، جو پینے سے کیا ہے سائغن شرابہ کا جو ہے ذکر آتا ہے. سائغن کا مطلب کیا ہے کہ جب پیتے ہیں تو ایک دم سے سکون محسوس ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ میٹھا سا اچھے سے جب پانی پیتے ہیں تو بلکہ جو ہے آپ وہ پانی کو انجوائے کرتے، آسانی سے وہ حلق کے نیچے اترتا اور آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی اور آپ ایک شکر کی جو آواز نکالتے ہیں کہ بلکہ جو آواز نکالتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کو سائغن کہتے ہیں، اس کو سائغن کہتے ہیں. یعنی کہ ایک دم سے سکون سے وہ پانی جو ہے پیٹ میں چلے گیا اور پھر آپ اس کو انجوائے بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ایک پانی کیسا ہے؟ میٹھا ہے، جو پیاس بجھانے والا ہے اور پینے والے کے لیے کیا ہے؟ خوشگوار ہے. ایک دم سے سکون سے وہ پی لیا اور خوشگوار ہے. اور دوسرا سخت کھاری ہے، جو حلق سے نیچے نہیں اترتا اور حلق کو چھیل دیتا ہے. یعنی کہ دوسرا پانی کیسا ہے؟ ایک دم کھارا. اب دیکھیے کہ کھارا پانی پینے کا اگر اتفاق ہو، جیسا بورویل کا پانی ہوتا ہے، تو جب ہم پیتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ پانی ایسا لگتا ہے نا کہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. تو اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے گلا بھی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ چھیل دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے پانی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. یعنی کہ ایک تو تم کو کیسا دکھ رہا کہ ایک تو بہت اچھا ہے، میٹھا ہے پانی اور پھر تم انجوائے بھی کرتے ہو پینے کے لیے، دوسرا سخت اور کھارا ہے. اب تمہارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اب دیکھیے کہ یہ آیت میں نا اتنے خوبصورت جو ہے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. تو دوسرے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میں یہ کھارا پانی کئی کو بنائے،
ٹھیک ہے، یہ کیوں بنائے؟ اس کی مطلب میٹھا پانی بنانا تھا، کھارے پانی کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مگر دونوں میں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یعنی کہ دونوں بھی تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ میٹھا پانی بھی تم کو فائدہ دیتا ہے، کھارا پانی بھی تم کو فائدہ دیتا ہے. جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ کھارے پانی کی جو مچھلی ہوتی ہے، سمندر کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ زیادہ جو ہے لذیذ ہوتی ہے. تو کھارا جو پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دونوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، اور پہننے کے لیے زینت کا سامان بھی تم نکالتے ہو، یعنی کہ تم جو ہے اس کے اندر سے موتی اور مونگا جو بھی ہے اس کے اندر سے تم اپنی زینت کے لیے، اپنی فائدے کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے. اب آج دیکھیے کہ جس طریقے سے نا خوبصورت جو سٹونز ہوتے ہیں اس کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے، کتنی زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زینت کے لیے تم جو ہے یعنی کہ زینت کی چیزیں بھی تم اسی سے نکالتے ہو، اسی پانی میں سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر اب سمندر کا جو پانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کشتیوں کو بھی اس پر چلاتا ہے. اب یہاں پر ایک رک کر جو ہے ہم کو سبق دیکھنا ہے کہ دنیا میں بھی انسان جو ہے الگ الگ حالات سے دوچار ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نیچر اگر ہم دیکھیں گے، نیچر وائز اگر ہم دیکھیں گے، کچھ کا نیچر جو ہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آپ جس کے ساتھ جو ہے رہنا پسند کرتے، جس کے ساتھ آپ جو ہے انجوائے کرتے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ جس کی جو ہے اسموتھ آپ کی ان کے ساتھ جو ہے بنتی. اور کچھ کا نیچر جو ہے جیسا کھارا پانی ہوتا ہے تو ویسا نیچر بھی جو ہے کھارا ہوتا ہے، نیچر بھی جو ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، نیچر بھی تھوڑا سا جو ہے دل کو یہ جو حلق کو چھیلنے والا ہے ویسی جو ہے دل کو چھلنے والا جو ہے نیچر ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مگر تم دونوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو. یعنی کہ ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی کو ایسا جو ہے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دونوں سے تم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دونوں بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے. تم کو نہیں معلوم ہے، ظاہری طور پہ تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے فائدہ رکھے ہوئے ہیں. تو دونوں کو بھی تم کو قبول کرنے کا ہے، دونوں بھی جو ہے نیچر کے لوگوں کو تم کو جو ہے قبول کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنے کا ہے. اور خاص طور پہ ایسے نیچر کے لوگ جو جیسا ہمارے خون کے جیسا رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خون کے رشتے ہمارے بائی چوائس نہیں ہوتے. بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے تقدیر کے فیصلے کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جیسا والدین ہیں ہمارے، جو بھائی بہن ہیں، تو اولاد ہے ہماری، تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے، یہ بائی چوائس ریلیشنز نہیں ہے. تو اس کو جیسے ریلیشن ہے ہم کو اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں جو ہے فائدہ ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ ان کا نیچر ایسا کہیں کو ہے، میرے ابو اچھے ہیں میرے امی ایسے کیوں ہیں، میرے امی اچھے میرے ابو ایسے کیوں ہیں، میرا بیٹا اچھا ہے میری بیٹیاں ایسی کیوں ہیں. تو ہم نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ دونوں میں بھی ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ مثال جو ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنس کو لیں گے تو زندگی میں حالات کچھ ایسے رہتے، بڑے خوشگوار رہتے، بڑے میٹھے رہتے، بڑے جو ہے انجوائبل رہتے، ہمارے کو بہت اچھا جو ہے اس میں محسوس ہوتا. اور کچھ زندگی کے حالات کیا ہے جو ہے بہت سخت رہتے، بہت ہی جو ہے دل کو چیرتے ہوئے جو ہے گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہے یہ تمہاری شخصیت کو بناتے ہیں، یہ تمہارے اندر جو ہے ایمان کو تمہاری مضبوط کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کو مضبوط کرتے ہیں، تمہاری صبر کی کیپیسٹی کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو جنت کے قابل بناتے ہیں، تمہاری آخرت کی جنت کے درجات کو جو ہے بلند کرتے ہیں. تو یہ جو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہے اس کو تم کو قبول کرو، تم اس کو ایکسپٹ کرو، اس کے اندر تمہارے دونوں میں بھی فائدہ ہے. یعنی کہ اب زندگی کے اچھے حالات میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، زندگی کے جو ہے سخت حالات میں بھی جو ہے تمہارے لیے فائدہ ہے. دونوں سے تم جو ہے فائدہ اٹھاتے ہو. جس طریقے سے میٹھے پانی اور کھارے پانی دونوں سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر پورے کا پورا پانی کھارا بنا دیتا تو ہمارے لیے سوچیے کہ کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا نا. اگر اللہ تعالیٰ صرف کھارا پانی اگر ہمارے لیے رکھتا تو پینے کے لیے، برتنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کا جو ہے دھلنے کا مسئلہ ہو جاتا، صفائی کا مسئلہ ہو جاتا، پینے کے لیے مسئلہ ہو جاتا، نہانے کے لیے. ہم کتنا جو ہے اکثر جو لڑکیاں خاص طور پہ نا جو اپنے بال کے لیے بڑی پرٹیکولر ہوتی ہے تو پھر وہ خاص طور پہ اچھا میٹھا پانی جو ہے اپنے بال کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کتنے مرتبہ یہ میٹھا پانی جو ہے انجوائے کرتے ہیں، نہانے کے لیے رہو، پینے کے لیے رہو، پکانے کے لیے رہو، برتنے کے لیے رہو، ہر چیز کے لیے ہم یہ میٹھا پانی انجوائے کرتے ہیں. پر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. ہم اس کو یعنی کہ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کھارا پانی رہے
تو پھر ہمارے برتن کے اوپر دھبے ہو جاتے ہیں. ہمارے واش روم میں دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے حالت ہو جاتی. ہر جگہ پر جو ہے تباہی وہ کھارا پانی جو ہے مچاتا ہے. جبکہ وہ تھوڑا سا بور کا جو پانی ہوتا ہے تھوڑا سا کھارا, تو وہ اتنا تو سوچیے کہ اگر پورا پانی سمندر کی جیسا کھارا بناتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ویسا بھی کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو کانٹراسٹ جو چیزیں رکھتا ہے نا, تو اس کی قدر کو جو ہے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کانٹراسٹ چیزیں رکھتا ہے. یعنی کہ کھارا پانی ہے دنیا میں تو میٹھے پانی کی قدر ہے, تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میٹھا پانی ہمارے لیے جو ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے زندگی میں جب ڈاؤنز آتے ہیں, زندگی میں جب آزمائشیں آتے ہیں, زندگی میں جو ہے کچھ لوگوں کے جو ہے برے نیچر کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا, تو تب ہم کو جو ہے اپنے اچھے نیچر والے لوگوں کی یا پھر جو ہے زندگی میں نعمتوں کی, زندگی کے خوشحالیوں کی ہم کو کیا ہے قدر ہوتی ہے. تو کنٹراسٹ میں جب چیز آتی ہے تو ہم جو ہے قدر کرتے کہ ارے رے 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 اچھا یہ تو بہت اچھا ہے. ورنہ پھر کیا ہے کہ ہم اپنے شوہر کا, جیسا فار ایگزامپل شوہر کے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے ہم ناشکریاں کرنا شروع کرتے, ان سے جو ہے شکایتیں کرنا شروع کرتے, والدین کی جو ہے ہم ناشکریہ شکایتیں کرنا شروع کرتے کہ آپ کیا کریں ہمارے لیے, اور پھر جو ہے کچھ بھی اس طریقے سے. پر جب ہم جو ہے کسی اور کا برا رویہ دیکھتے ہیں تب ہمارے کو جو ہے اپنے بہت اچھے لگنا شروع کرتے. نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے, ہمارے تو جو ہے ہسبینڈ اس طریقے سے, ہمارے تو والدین ایسے ہیں, ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں, اتنا میرا خیال کرتے, اتنا مجھے سپورٹ کرتے. تو یہاں پر ہم کو کیا ہے جب کانٹراسٹ آتا ہے تو ہم کو احساس ہوتا ہے, جب ہم کو احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لیے جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہر چیز میں تمہارے لیے خیر ہے, ہر چیز تمہاری فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے تاکہ تم جو ہے ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا لانے والے بن جاؤ. اللہ ہم کو اس میں جو ہے شامل فرمائے کہ ہم جو ہے ہر چیز کا شکر بجائیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جو پانی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اور پھر تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں جو ہے کشتیاں اس پانی پر جو ہے سینہ چیرتی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ کس لیے ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم شکر گزار بنو. یہ ہے اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ یہ تمام جو نعمتیں دیے ہوئے ہیں, ان گنت نعمتیں جس کا ہم جو ہے شمار نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو عطا کرے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اندر شکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے, دیکھنا چاہ رہے کہ ہم کون ہے جو ہے جو شاکر ہے اور کون جو ہے کفر کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پرو لاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن, دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے, چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, بلکہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی, مطلب وقت مقرر بولے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ کیا ہے, اجل مسمى کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے ہمیشہ باقی نہیں رہنے والے ہیں, یہ سب جو ہے ختم ہو جانے والے ہیں, اور تمہارے یہ جو ہے پوری چیزیں جو ہے جو وجود ہے ان کا سب ختم ہو جانے والا ہے. تو اس کی طرف تم کو وہ چیز یاد رکھنا ہے, یعنی کہ یہ دنیا میں مصروف نہیں ہو جانا ہے بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھنے کا ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھنا ہے. وہی اللہ تعالیٰ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے, وہی اللہ تعالیٰ جس کے یہ سارے کام ہیں وہی تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کے لیے ہے, اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پریکا کے ایک جو ہے خطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ما یملکون من خطمیر, کہ وہ ایک جو ہے خطمیر کس کو کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خطمیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے وہ گٹلی کے اوپر ایک باریک سی پدر ہوتی ہے, ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے اکثر نوٹ کرے ہوں گے, اگر نہیں کرے تو آج ہی جو ہے آپ یہ چیک کریے اپنے گھروں میں سے کھجور لے کر. کھجور کے اوپر ایک باریک سی جو ہے پدر ہوتی ہے, ایک چھلکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ کھجور کا مالک تو چھوڑو دور کی بات, وہ گٹلی کا مالک تو چھوڑو دور کی بات, وہ گٹلی کے اوپر کی جو چھلکا ہے وہ چھلکے کا بھی کوئی اللہ کے علاوہ جو ہے مالک نہیں ہے. یعنی کہ اتنی چھوٹی سی حقیر چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. اس سے پہلے جو ہے سورہ میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نخیر کا ذکر کرے تھے. نخیر کا مطلب کیا ہے, جو گٹلی ہوتی ہے نا, گٹلی کے اوپر ایک تھریڈ ہوتی ہے, تو وہ تھریڈ کو جو ہے نخیر کہتے ہیں.
سکتے ہیں کہ اتنا بھی جو ہے کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے، نہیں بنا سکتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کوئی جو ہے ایون قطمیر کا مالک نہیں ہے دنیا میں. زمین، آسمان، سمندر، سورج، چاند، ستارے اور پھر یہ تمام بڑے چیزیں تو چھوڑو، ایون جو ہے قطمیر، چھوٹی سی چیز. اب دیکھیے کہ اگر گٹلی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو گٹلی کم سے کم جو ہے فائدے مند ہوتی نا، اس کو ری گرو کر سکتے ہیں آپ، اس کو بیج کو جو ہے پیر کر ری گرو کر سکتے. پر قطمیر تو بالکل چھلکا بیکار کی جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ بھی کوئی جو ہے بنانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، یا پھر اس کا کوئی جو ہے مالک نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز بنانے والا ہے، اس کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبودوں کو جو تم پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو ان کے سامنے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو جو ہے نہ سن سکتے ہیں. اگر سن بھی لیں، ٹھیک ہے، اگر سن بھی لیں، ان کے کان میں جو ہے وہ بات چلی بھی جائے، تو پھر انہوں اس کا جواب نہیں دے سکتے. جواب سے مراد اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو کہ وہ جو غیر معبود ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جو باطل معبود ہے، وہ کتنے کمزور اور بے بس ہے، اور تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکار رہے ہو. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن وہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان کو کبھی بھی نہیں بولے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو کبھی نہیں بولے ان کو، تو وہ انکار کر دیں گے. اور یہ بارہا ہم جو ہے قرآن میں اب تک پڑھتے آئے ہیں. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو فیکٹ ہے، یعنی کہ قیامت کا دن کیا دیکھے ہوئے ہیں کوئی اس کو جو ہے گزرے ہوئے ہیں، کوئی اس سے کیا اس کو کوئی ایکسپیرینس کرے ہوئے ہیں؟ کوئی ایکسپیرینس نہیں کرے ہوئے ہیں. پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر ہم کو آج بتا رہا ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ خبیر کے علاوہ، یہ سب کچھ جاننے والے کے علاوہ ایسی خبریں کون دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ یہ ہم کو کون بتا سکتا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا تو رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بتا سکتا. چلو ہم مان لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے واقعی میں اللہ تعالیٰ آپ کے سوا جو ہے ہم کو یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اب ذرا غور تو کریں، ہم ذرا سوچ کر تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے، یہ کیوں بتا رہا، کیا وجہ ہے بتانے کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو اس دن آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتا رہے ہیں. ہماری آخرت میں نقصان کو، ہم نقصان سے دوچار ہونے سے پہلے وہ نقصان سے بچ جاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو خبر دے رہا ہے جس کی ہم کو بالکل خبر نہیں ہے. وہ تو پورا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ بتا رہے. اب دیکھیے کہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ جیسا ہم کئی بار ڈسکس کریں کہ جو پہلے کا بھی حصہ جو ہم قرآن کا کمپلیٹ کرے تھے سورہ مومنون تک، تو وہاں پر جو ہے اس کی مین جو مرکزی مضمون تھا رسالت تھی. اب یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ سورہ خوف سے پہلے تک جو پڑھ رہے ہیں، یہ پورا مرکزی مضمون یہ جو ہے پورا توحید پر مشتمل ہے. اور آخری میں سورہ خوف سے لے کر آخری کا جو پورا جتنے بھی جز ہے، جتنا بھی حصہ ہے، وہ پورا آخرت پر مبنی ہے، پورا آخرت پر بیسڈ جو ہے صورتیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہ جو اتنے بار تکرار، اور اس کے علاوہ صرف وہاں پر آخرت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ توحید، یہ جو اب تک جتنے سورے گزرے اس میں کتنے مرتبہ ہم جو ہے جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، آخرت کا ذکر، ان لوگوں کا کنورزیشن ہم پڑھ رہے، جہنمیوں کا کنورزیشن پڑھ رہے، کس طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے، کس طریقے سے وہ اپنی انگلیاں چبا کر اللہ تعالیٰ کو بول رہے کہ پلیز اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ واپس کر دیجئے. تو اب دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی سو ہے، رائٹ، یہ چیزیں جو ہے ابھی نہیں ہوئی سو ہے. نہیں ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، تاکہ ہم وہ الٹیمیٹ لاس جو ہمیشہ کا جو لاس ہے اس سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہر جگہ پہ تکرار آتے جا رہی کہ اے میرے بندو دیکھو آخرت ایسا ہے، ہونے والا ہے، آخرت میں یہ ہونے والا ہے، تم ابھی سے جو ہے اپنی جو ہے بچاؤ کر لو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کون بتا سکتے حقیقت کی یہ ایسی صحیح خبریں تمہیں ایک خبردار کے سوا کون دے سکتا ہے. اور جن باطل معبودوں کو تم اپنا خدا بنائے ہوئے ہو، کیا وہ ایسی خبریں تم کو دے سکتے ہیں؟ کیا وہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے کیا وہ جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ وہ کوئی خبیر ہے، نہ کوئی جو ہے خالق ہے،
نہ کوئی مصور ہے، نہ کوئی فاتر ہے، پھر اس کو چھوڑ کر کس کو تم پکار رہے ہو؟ یہ خدا کو چھوڑ کر کہاں پر بھٹ کے چلے جا رہے ہو؟ دیکھیے کہ اب ہم کو یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہے کہ جتنے اقسام کا شرک آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، دیکھیے کہ ایک شرک ہوتا ہے نا جو غیر مسلمان کرتا ہے، وہ تو جو ہے بتوں کو سامنے جو ہے بتوں کو بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خدا کو چھوڑ کر۔ پر ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی قسم کے جو ہے شرک موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہے تو پھر کس کے پاس تم جا کر اپنی حاجتوں کی امید رکھتے ہو، مصیبتوں کو دور کرنے کی امید رکھتے ہو، اولاد کی امید رکھتے ہو، پریشانیوں کو دور کرنے کی امید رکھتے ہو، شفا کی امید رکھتے ہو؟ کہاں پر تم جا رہے ہو؟ اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ اللہ کے در کے علاوہ جو ہے تم کو کوئی اور در کی ضرورت ہے؟ اور یہاں پر کیا تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پر کوئی اور اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ تمہاری حاجتوں کو پوری کرے؟ تو دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں جو ہے آیت ذکر کر کر اللہ تعالیٰ یہ چیز کا احساس ہم کو دلاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم ہی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جب ہم یہ دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو آخرت کے منظر بتا کر یا پھر آخرت کا ذکر کر کے ہم کو بچانا چاہ رہے، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا کہ جب اتنا جو ہے بار بار بول رہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا فائدہ ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر دیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مسلمان ہو، ہر کسی کے لیے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محتاج اور فقیر ہو، تم فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ خود تعریف اللہ تعالیٰ کی ہو چکی ہے، تمہارے کرنے سے اللہ کی تعریف نہیں ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طریقے سے دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے بار بار آ کے جو ہے آپ کو کوئی چیز خریدنے کے اوپر جو ہے یعنی کہ ریکویسٹ کرے اور بار بار جو ہے فورس کرے، تو انسان جو ہے سوچ سکتا، دماغ میں اس کے آ سکتا کیا ان کا بھی کچھ پرسنٹیج ہے، کیا ان کو کچھ فائدہ ہے کیا؟ اگر میں لوں یا میں نہ لوں تو اس سے ان کو کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا؟ یا پھر کوئی آ کر جو ہے بار بار آپ کو بولے کہ جو ہے وہ چیز مت کریے، وہ چیز مت کریے، تو اب آپ سوچیں گے کہ کیوں اس میں ان کا کیا فائدہ ہے، انہوں کیوں اتنا تڑپ تڑپ کر جو ہے آ کر بول رہے؟ تو انسان جو ہے دنیا میں اس طریقے سے جو ہے سوچتا ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ بار بار تڑپ کر اللہ تعالیٰ محبت میں ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ جب بول رہے تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دے رہے کہ اے لوگوں تم جو ہے اللہ کے نزدیک محتاج اور فقیر ہو، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر اللہ کی جو ہے عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں فرق پڑے گا، اور اگر سارے جو ہے نافرمانی کرے تو اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو معافی کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، دنیا کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، دنیا میں قدم اٹھانے کے لیے ایک سانس اپنے جو ہے سینے سے باہر نکالنے کے لیے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی ضرورت ہے، اللہ کی موت کے وقت بھی ضرورت ہے، اللہ کی خبر میں بھی ضرورت ہے، اللہ کی حشر میں بھی ضرورت ہے، اور اللہ ہی کی رحمت سے پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ ہر ایک قدم پر ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو مٹا دے اور ہماری جگہ جو ہے دوسروں کو ریپلیس کر دے، دوسری قوم کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی خود اللہ کی تعریف، آپ محمود ہے، اللہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اب اگر جب ہم یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ہم کو جھکنا چاہیے اس کے سامنے۔ پھر کیوں اکڑ، پھر کیوں اللہ سے دوری، پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے بے رغبتی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے جو ہے پیٹ پھیرے ہوئے ہیں، کیوں اللہ کی کتاب سے پیٹ پھیرے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم اتنے محتاج اور فقیر اور ضرورت مند ہے تو پھر کیوں اس کے سامنے نہیں جا رہے، کیوں نہیں جھک رہے؟ کیوں پھر ابھی اکڑ ہمارے اندر تکبر آ گئی ہوئی ہے؟ جو شیطان ہم کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، وہ جو ہم کو دھوکہ دینے والا ہے، جو ہم کو اپنی جو ہے چال بازیوں میں مبتلا کرنے والا ہے، اس سے ہم کو بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے خالی جھولیوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر اللہ سے یہ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے فقیر بندے ہیں،
اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم اپنی سانس کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم کسی کی تربیت کرنے کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم کسی کے دل میں تیری اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے تیرے محتاج ہے، ہم اپنے رزق میں برکت لانے کے لیے تیرے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے یہ چیزیں عطا فرما دے، تو ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہماری جو ہے زندگیوں میں راحتیں پیدا کر دے، ہماری جو ہے فکرے اور جو بھی حالات ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین حالات میں تبدیل فرما دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر جب اپنی فقیری کا اظہار کریں گے، جب اپنی محتاجی کا اظہار کریں گے، تو پھر وہ غنی اور حمید جو رب ہے، پھر وہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر جو ہے ہماری طرف وہ رجوع کرے گا، پلٹے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو لے لے گا۔ وہ یقین ہونا چاہیے، وہ تڑپ سے دعا کرنا چاہیے، اور وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ جو آیت ہے کئی بار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، دنیا میں جو کسی کے خاطر شرک کرتے ہو، بدعتیں کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو، یا پھر جو ہے اپنی جو ہے آخرت کسی کے خاطر محبت حاصل کرنے میں، کسی کو خوش کرنے میں، کسی کو جو ہے منانے میں، کسی کی رضا حاصل کرنے میں جو اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، وہ جان لے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں تو بوجھ اٹھا لیتے ہیں نا، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بوجھ اٹھا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لائیے میں بھی جو ہے کچھ اٹھا لیتی ہوں۔ جیسا ہم جو ہے اگر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اگر جو ہے لگیج اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ میں سے فوری جو ہے وہ بیگ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اٹھا لیتی ہوں۔ اگر ہم کوئی شاپنگ کر لیں، اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہمارے کوئی ساتھی اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے بچے کچھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے ہاتھ میں سے جو ہے چیزیں لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے والدین کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہم آگے آگے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوست اور اپنے رشتہ داروں کا بوجھ کم کرنے کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں، پر آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ کوئی اپنے سے آفر کرے گا کہ لائیے میں آپ کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں، کوئی آفر بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم چیخ چیخ کر کسی کو ریکویسٹ کریں، کوئی خود سے تو آفر نہیں کر رہا، پر اگر ہم جو ہے چیخ چیخ کر ریکویسٹ کریں کہ پلیز کوئی میرا بوجھ اٹھا لے، کوئی تھوڑا سا میرا وزن کم کر دے، کوئی ایک گناہ مجھ سے لے لے، ایک گناہ کا بوجھ تو مجھ سے کم کر دے، اور وہاں پر چیخ چیخ کر اگر ہم جو ہے التجا کریں گے، اور ایسا نہیں کہ غیر ہے بلکہ اپنوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں اور محبوب ترین قریبی دوستوں کے سامنے ہم جب گڑ گڑا کر ان سے بولیں گے کہ ایک گناہ آج لے لو، تو کوئی جو ہے ہمارا ایک گناہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں پر ہر ایک انسان اپنے جو ہے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے، ہر ایک انسان سے جو ہے وہ بھاگے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ وہ جو ہے بوجھ کے تلے دبا ہوا رہیں گا، یعنی کہ جیسا ہے کہ دفن ہو جانا، بوجھ کے تلے دفن ہو جانا، بوجھ کے تلے جو ہے مثقلہ کا مطلب کیا ہے، بہت بھاری بوجھ، اتنا بوجھ کہ اس کے نیچے جو ہے انسان جو ہے دفن ہو جانا، اتنا بوجھ، تو وہ بوجھ کے نیچے جو ہے دفن ہو رہا رہیں گا، اور وہ پکار کر بولیں گا کہ کوئی میرا بوجھ اٹھا لے، پر وہاں پر کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں تو کر لیتے سب، آخرت میں کوئی نہیں مدد کرنے والا ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے خاطر جو ہے کوئی گناہ نہ کرے، کسی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ بھائی ان کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے، کیسا اچھا نہیں دکھیں گا نا، انہوں کیا سمجھیں گے، چلو ان کا دل رکھنے کے لیے سوسائٹی کا سوچ کر، رشتہ داروں کا سوچ کر، اگر کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہم آپ کو معلوم ہے نا یہ کام غلط ہے، پھر کیوں کر رہے، تو پھر جو ہے وہاں سے سامنے سے جواب آتا ہے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، نہیں ہمارے پاس سسرال کا ذرا پریشر ہے، نہیں ہمارے جو ہے شوہر کا یہی خواہش ہے، ہم اپنے بچوں کے خاطر یہ کر رہے ہیں، تو شوہر، بچے، رشتہ دار، سوسائٹی والے، پورے معاشرے والے، کوئی جو ہے قیامت کے دن
کام نہیں آنے والے. تو کسی کے خاطر جب وہ قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آنے والے تو پھر آج ہم کیوں ان کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیں؟ آج ان کی رضا کے لیے کیوں اللہ کو ناراض کر دیں؟ ہاں ان کو راضی کریں گے جب ان کی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ ہو, تب ہم ان کو راضی کریں گے. اگر ان کی رضا اللہ کی ناراضگی میں ہے تو پھر ہم اللہ کی رضا کو دیکھیں گے, ان کی ناراضگی کو نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو. اب ہم دیکھیں کہ سورہ عنکبوت میں ہم لوگ پڑھے تھے نا, سورہ لقمان میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ والدین بھی, اگر ماں بھی جو ہے اگر آپ کو غلط کام کے لیے, اللہ کی نافرمانی کی ناراضگی کے کام کے لیے کہہ رہی ہے تو پھر ہم کو والدین کی بات بھی نہیں سننا ہے اللہ کی ناراضگی کے سامنے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھ لو, ابھی دیکھ لو. پھر آخرت کا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نقشہ کھینچ کر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ابھی دیکھ لو کہ آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں بوجھ اٹھائے گا. اور اگر کوئی لدا ہوا, یعنی کہ پورا بوجھ سے لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا, چیخے گا, چلائے گا, اس کے پکار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, قریب ترین جو ہے قربا ہی کیوں نہ ہو. جو دنیا میں تو محبت کے دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے ہر غم میں ہم شریک ہے, تمہاری ہر خوشی میں ہم خوش ہیں, جو ہے ہمدردی کے, محبت کے, پیار کے دعوے کرنے والے, آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار سے کون جو ہے ڈرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سمجھانے سے کون, کس کے دل میں تبدیلی آئے گی, کون وہ جو ہے نصیحت کو قبول کرے گا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, وہ انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں, یعنی کہ جو نصیحتیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یا جو نصیحتیں جو ہے ہم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے, اس کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ جس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خشیت ہوگی, اللہ کا ڈر ہوگا, اور پھر جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے, اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی کہ جو, اب دیکھیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, ڈرنے کے بعد نماز کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ نماز جو ہے بہت بڑی علامت ہے کسی کے ایمان والا ہونے کی. کیونکہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سے وقفے کے پاس رکھ دی ہے, وہ ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. وہی انسان اپنے تمام مصروفیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال کر, اپنے کام کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیت کو بازو ہٹا کر, اپنی تھکان کو بازو ہٹا کر, اپنے دکھتے ہوئے پیروں کو اور کمر کو بازو جو ہے کر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے. جب تک کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں, یعنی کہ ان کا ایمان ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. ان کا ایمان جو ہے صرف زبانی نہیں ہے, بلکہ ان کا ایمان ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. اور پھر وہ شخص بھی جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. اور جو, یعنی کہ پاکیزگی, اپنا تزکیہ کرنا, وہ تزکیہ کس کے لیے کر رہا؟ وہ خود اپنے فائدے کے لیے کر رہا. اور تزکیے کا مطلب آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے اندر سے جو ہے برائیوں کو نکالنا ہے اور اپنے اندر جو ہے اچھائیوں کو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اچھائیوں کو جو ہے بلڈ کرنا ہے اور برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو بھی اپنا تزکیہ کرے گا, جو اپنے اندر جو ہے برائیوں کو, اپنے کمیوں کو, اپنے غلطیوں کو اب نکالے گا اپنے اندر سے, اپنے نفس کے اندر سے, جو بھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہوگا, نبی کو ہوگا, کسی رشتہ دار کو ہوگا. وہ فائدہ خود اپنے اس کے نفس کے لیے ہوگا, اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے انسان کو پلٹ کر جانا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 19, اب دیکھیں کہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ جو ہے 2 اپوزٹ چیزوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں.
آیت نمبر 19 سے بہت ہی پیاری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے دو اپوزٹ چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور ہم کو جو ہے بہت ہی ایک گہرا اور پیارا میسج اس کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ نہیں برابر ہو سکتے، نہیں برابر ہو سکتے کون؟ اندھا اور دیکھنے والا۔ ایک انسان جو اندھا ہے، آنکھوں سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا اور اس کے لیے اس کی دنیا اندھیری ہے، اور ایک انسان ہے جو بہت ہی واضح طور پر ہر چیز جو ہے اس کے آنکھوں میں روشنی ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیونکہ جو انسان جو ہے اندھا ہے، اس کو اپنے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ مثال کیا دے رہے کہ نہ ولد ظلمات ولن نور، اور ظلمات یعنی کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ جو ظلمات کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ ظلمات پلورل میں آتا ہے اور نور سنگولر میں آتا ہے، یعنی کہ نور ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک ہے، اللہ کا نور ہدایت بھی ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے جس کی طرف چلنے سے تم کو نور مل سکتا، پر ظلمات کے راستے بہت ہے، اندھیرے بہت ہے، گمراہیاں بہت ہے، ٹھیک ہے، اور نور کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک تو آنکھوں کا نور کے بارے میں ذکر کرے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، دوسرا ایک انسان جو ہے تاریکیوں میں ہے، ٹھیک ہے، آنکھ تو ہے پر ماحول معاشرہ اس کا کیا ہے؟ تاریک ہے، ماحول اس کا اندھیرے میں ہے، اور ایک انسان جو ہے روشنی میں، کیا برابر ہو سکتے؟ اب دیکھیے چاہے آنکھوں کا اندھا رہو چاہے اندھیرے میں رہو، وہ انسان جو ہے یعنی کہ کیا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو اپنا فائدہ اور نقصان نہیں نظر آتا، اس کو جو ہے اگر کوئی موذی جانور ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، اگر کوئی گڑھا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، کوئی دشمن ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے جو فائدے کی چیز ہے نقصان کی چیز ہے اس کو خود جو ہے نظر نہیں آتی، ہو سکتا وہ گڑھے میں گر جائے، ہو سکتا وہ دشمن سے جو ہے دو چار ہو جائے، اور سب سے امپورٹنٹ اندھیرے میں کیا چیز نظر نہیں آتی؟ انسان کو اپنی منزل نظر نہیں آتی، انسان کو اس کی منزل نہیں نظر آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ انسان جس کو کوئی چیز کا ہوش نہیں ہے، وہ کیا برابر ہو سکتا اس انسان سے جو روشنی میں ہے، جس کو اپنی جو ہے نفع اور نقصان سمجھ میں آ رہا، جس کو جو ہے گڑھا اور جو ہے راستہ سمجھ میں آ رہا، اور سب سے امپورٹنٹ اس کو منزل سمجھ میں آ رہی، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہو سکتی، یعنی کہ ایک انسان جو ہے ٹھنڈی چھاؤں میں ہے، راحت میں ہے، سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، اس کو جو ہے کوئی گرمی نہیں لگ رہی، اس کو کوئی پسینہ نہیں آ رہا، اس کو کوئی جو ہے مصیبت نہیں لگ رہی، انہیں آرام سے ہے، اور دوسرا جو ہے دھوپ کی تپش میں، پسینے میں اور پریشانی میں، اور جو ہے چپتی جلتی جو ہے گرمی اس کو جو ہے ہو رہی ہے، اور بے سکونی کا عالم ہے، اور کوئی راحت کی جو ہے اندیشہ نہیں ہے، تو کیا وہ دونوں جو ہے ایک جیسے ہو سکتے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، یعنی کہ جو زندے ہیں اور جو مردہ ہے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک زندہ لاش امیجن کریے آپ، نہ اس کو جو ہے کوئی چیز سنے آ رہی، نہ اس کو جو ہے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی، نہ اس کو جو ہے کوئی چیز فیل ہو رہی، اس کو جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک جو زندہ ہے اس کو جو ہے پوری زندگی کی ہر چیز جو ہے سمجھ میں آ رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے مثال کیا دینا چاہ رہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی طریقے سے جیسا اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے ایک نیک اور برا برابر نہیں ہے۔ ایک انسان جو نیکی کرنے والا ہے، جو اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانے والا ہے، اور ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا، کیا اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان جو ایمان والا ہے اور ایک انسان جو ایمان والا نہیں ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان جو علم والا ہے اور ایک انسان جو علم والا نہیں ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان جو صبر کرنے والا ہے، مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والا ہے، اور ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے صبرا ہے، کیا برابر ہو سکتے؟ ایک انسان جو شکر کرنے والا ہے اور ایک ناشکرا ہے، کیا برابر ہو سکتے؟ ایک انسان جو قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال اور پیسہ اور نیند اور اپنی راحتیں اور اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اپنی منمانی کی موج کی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ اور اسی طریقے سے ایک انسان جو فلاح پانے والا ہے، جو جنت پانے والا ہے،
وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جو جہنم پانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کمپیئر کر کے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ دو کانٹراسٹ، دو اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سمجھو اور پہچانو اور دیکھو کہ تمہارے جو حالات ہے، تمہارے جو معاملات ہے، تمہارے جو اعمال ہے، اس کے بنا پر تمہارا جو ہے آخرت میں انجام ہونے والا ہے. کیا دونوں جو ہے ایک انسان یعنی کہ ابو جہل اور جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کیا برابر ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے تمام تکالیف سہے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بغیر جو ہے ایمان والے کے برابر ہو سکتے؟ نہیں. بلال رضی اللہ عنہ کا اپنا رتبہ ہے، خباب بن ارت کا رتبہ ہے، آلے جو ہے یاسر کا اپنا رتبہ ہے، جو سیکریفائسز کرے، جو صحابہ اکرام ان کا اپنا جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے. اسی طریقے سے اگر آج ہم ٹھیک ہے، اگر آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو ہے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنی جو ہے وقت کو قربان کرتے ہیں، اپنی جو ہے یعنی کہ تھکان کو قربان کرتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیے کہ تھک گئے، خوب تھک گئے، اب بس ایسا دل چاہ رہا کہ بس سو جائیں، پر اس کے باوجود بھی تھوڑا سا اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے قرآن کو کھول کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر یہ سیکریفائس ان کے برابر نہیں ہوتی. اب ہم دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ جب ہم مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہوئے رہتے تو الحمدللہ ہم وہ چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، پر کہیں نہ کہیں جو ہے شیطان ہم کو یہ کہتا ہے ارے کتنی اچھی زندگی ہے نا ان کی، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو پڑھنا نہیں، قرآن نہیں، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، مزے میں گھومو پھرو، آؤ جاؤ عیش کرو، بس یہ زندگی ہے ان کی. تو بعض وقت جو ہے ایسی غلط رشک کی طرف جو ہے شیطان ہم کو لے کے جاتا ہے، یعنی کہ غلط جو ہے سوچ کی طرف جو ہے شیطان ہم کو لے کے جاتا. تو وہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ نہیں، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. ایک انسان اپنی منمانی کی، مزے کی، موج کی، اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہا، دل جو بول رہا وہ دیکھ رہا، دل جو بولا وہ سن رہا، مست جو ہے ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے انجوائے کرتے ہوئے، بے پردگی کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا. اب دیکھیے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ سے قرآن سے جڑ گئے، اپنی اصلاح کرنے کی مسلسل جو ہے جد و جہد کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو جب کالج میں دیکھتے بچیاں ہیں مزے سے بنداس اپنے دل بولا جیسا کپڑے پہن رہے، دل بولا جیسے حرکتیں کر رہے، دل بولا جیسا گھوم رہے پھر رہے، سب کر رہے، ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے مومنہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے والی بچی ہے، فہم قرآن سے جڑنے والی بچی ہے ہماری کلاسز سے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی پابندیوں میں اپنے آپ کو جو ہے لے لیتی ہے. تو پابندیوں میں لینے کے بعد اس کو یہ خیال آ سکتا کہ ارے اچھا ہے، نہیں مزے ہے، دیکھو ان کے کیا مزے ہے، دیکھو مزے سے جو ہے جو دل بولا وہ کر رہے، میں تو یہ نہیں کر سکتی. جو ہے ایک کیا ہے کہ شیطان اس کے دل میں جو ہے ایک افسوس لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جو عورتیں یعنی کہ اب جیسا ماشاءاللہ سے گولڈ بھی ہوتا ہے، اب جیسے میرڈ لڑکیاں ہیں تو گولڈ بھی ہوتا ہے خوب سا، اب لوگ جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، گولڈ پہن رہے، اور پھر جو ہے شادیوں میں اتراتے پھر رہے اور پھر بتاتے پھر رہے. اب ہمارا بھی دل چاہتا اللہ ہم بھی یہ بتانا نہیں، ہم بھی یہ پہننا، ہم بھی ایسی بالیں کھلے رکھنا، ایسی جو ہے ہم سٹائل کرنا، ایسی جو ہے بالیاں پہننا، ایسی جو ہے جھومر لٹکانا، ہر چیز پہ یعنی کہ عورتوں کی جیسا قرآن کے اندر خود ہے نا کہ عورتیں جو ہے کیا ہے کہ یعنی کہ جولری میں جو ہے لدی ہوئی ہوتی ہے. عورتیں کیا ہے کہ پسند آتا ہے جولری پسند آتی ہے، سجنا سورنا پسند آتا ہے، اچھی لگنا پسند آتا ہے، لوگ اس کی جو ہے حسن کی تعریف کرے اس کو اچھا لگتا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں جب وہ اللہ کے لیے سیکریفائس کرتی تو وہ کیا ہے دیکھ کر دوسروں کو جو ہے بعض وقت ایمان کمزور ہو گیا یا پھر شیطان تھوڑا سا حاوی ہو گیا، ذرا موقع ملتے ساتھ ہی انہیں ہم کو جو ہے کیا کرتا، یہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کر جاتا اور بولتا کہ دیکھو ان کی زندگی کتنی مزے کی ہے. تو وہاں پر ہم یہ اپنے آپ کو جو ہے یاد دلائیں اور جو ہے اعوذ باللہ پڑھے اور یہ کہیں کہ نہیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا. آج جو اپنے خواہشات کو پورے کرنے والی والیاں ہیں وہ آخرت میں جو ہے ان کے برابر نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ کو ڈھانکنے والیاں تھی، جو اللہ تعالیٰ کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے والیاں تھی، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت میں اپنی زندگیوں کو لگانے والیاں تھی، وہ برابر نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے جو قرآن والیاں ہیں جو بغیر قرآن کے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو اپنے دن اور رات کو قرآن کے اندر گزار رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں یا دینے میں گزار رہے ہیں، اس کا حفظ کرنے میں گزار رہے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے جو ہے یہ کام نہیں کر رہے؟
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ہم کو یہی بات ہم کو یاد دلا رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم کو کیا ہے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو ایمان والا بنایا, علم والا بنایا, صبر والا بنایا, قربانی کرنے والا بنایا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو فلاح پانے والوں میں شامل فرما دے. بے شک فلاح پانے والے اور نقصان اٹھانے والے واقعے میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو فلاح پانے والوں میں شمار کر دے. ہم یہ جو ہے دعا کرنا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب غم نہیں ہونا ہے, افسوس نہیں ہونا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, بلکہ استقامت سے اس کے اوپر جم جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے اور جو زندہ ہے اور جو مردے ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے. اب دیکھیے کہ اس کے دو معنی ہیں, ایک معنی ظاہری ہے اور ایک معنی جو ہے مخفی ہے. ظاہری معنی کا مطلب کیا ہے, جو لوگ خبر میں مدفون ہے, جو خبر میں جو ہے جس کو جو ہے خبر میں ڈال دیا گیا, اب ان کی خبروں پر جا کر ہم کتنا بھی جو ہے بولے, اب جیسا کسی کے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا, اگر جو ہے وہ شخص جا کر جو ہے اپنے والد سے بات کرے کہ والد صاحب ابا جان یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میری پریشانی ہے, دیکھو بھائی سن رہے نہیں, اور پھر جو ہے بھائی میرے ساتھ ایسا کر رہے, یا پھر بزنس میں میرا یہ لاس ہو گیا, یا پھر میں یہ کیا کروں, میں آپ کا کیا مشورہ ہے, کون سی بھی بات کو نہ وہ سن سکتے نہ انہوں جو ہے اس کا جواب دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو خبروں میں مدفون ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے. اور کس کو بول رہی ہے, اب دیکھیے کہ یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی جو ہے آج جو ہے چلتے ہیں کہ خبر میں جو ہے لوگ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. ہاں, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ بولنے والے کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. کس کو بول رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ اور میں کہاں سے سنا سکتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبروں میں جو رہنے والے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے, تو آپ اور میں پھر نہیں سنا سکتے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ بات اللہ تعالیٰ اگر سنوانا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ سنا سکتے. یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی جو ہے مدفون انسان کو سنانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ, جو مر گیا, ٹھیک ہے, ان کو اگر اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, جیسا جنگ بدر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ جب جنگ بدر ہونے کے بعد جو لاش تھی, جو لاشیں تھے مشرکین مکہ کی, جو سرداروں کی لاشیں تھی, تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ ایون غیر مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں اس کو بھی جو ہے بے حرمتی نہیں کرنا ہے, یعنی کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دے رہے اور اس طریقے سے کام کر رہے, تو وہ نہیں کرنے کا ہے. تو ایک گڑھا بنا کر وہ گڑھے میں جو ہے وہ تمام لاشوں کو ڈال دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لاشوں کو مخاطب کر کر جو ہے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنا وعدہ پورا پا لیا. ہم تو وعدہ پورا پا لیے, اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرے تھے وکٹری کا, ہم تو پا لیے, کیا تم نے بھی اپنا وعدہ پا لیا, یعنی کہ جو تم سے عذاب کا وعدہ کرے شروع ہو گیا عذاب. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھے کہ اللہ کے رسول کہ آپ ان سے بات کریں, کیا انہوں سن سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولے کہ تم سے زیادہ بہتر انہوں سن سکتے. یعنی کہ کیا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ ایکچولی ان سے سنوائے. اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنوانا چاہتے ہیں تو سنواتے ہیں, اگر ہماری بات کچھ سنوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز قدرت رکھتا ہے. پر ان جنرل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہے. یعنی کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کو سنا سکتے ہیں, نہ جو ہے ہم میں سے کوئی جو ہے کسی خبر والے کو ہم کوئی بات سنا سکتے. اگر ان کی خبروں میں جا کر, خبروں کے پر جا کر چاہے روئیں دھوئیں, دعائیں کریں, منتیں مانگے, ان سے جو ہے امیدیں وابستہ کرے, ان سے جو ہے حاجتیں مانگے, انہوں خبر میں جو ہے ان کو ایک لمحے کی, ایک پل کی بھی جو ہے ہماری کوئی خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے کیا ہے برزخ کا حجاب ہے. یعنی کہ ان کی زندگی برزخی ہے اور ہماری زندگی دنیاوی ہے. ہماری زندگی کے جیسا ان کی جو ہے زندگی نہیں ہے, تو انہوں نہیں سن سکتے. اور دوسرا معنی جو مخفی ہے بتائی میں, جو چھپا ہوا ہے, وہ معنی کیا ہے کہ جو انسان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے, ٹھیک ہے, جس کا دل میں ایمان نہیں ہے وہ دل کیا ہے, مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جو دعوت دے رہے ہو ان کو, یہ مردہ دل لوگ ہے. یعنی کہ یہ جو ابو جہل ہے, یہ ابو لہب ہے, یہ مردہ دل لوگ ہے. ان کو اب ان کے دل جو ہے ایسا ہے جیسا انسان جیسا خبر میں مدفون ہوتا ہے, دفن ہوتا ہے, ویسی جن کے دل بھی جو ہے خبروں میں, تاریکیوں کے خبروں میں جو ہے مدفون ہے. ان کو تم نہیں سنا سکتے, ان کو کتنا بھی سمجھا لو انہوں سمجھنے والے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب جو ہے نکلتا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ نذیر، صرف تم نذیر ہو، تم کو کیا ہے؟ محبت اور پیار سے ان کو جو ہے بتا دینا ہے، وارن کر دینا ہے۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی کہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی جو ہے نذیر کو بھیجتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی جو ہے ڈرانے والا نہیں آنے والا ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے نذیر ہے، یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے ڈراوا ہے، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے متنبع کرنے والا بھیجا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ارواح کے ساتھ جو عہد الست لے لیے تھے وہ کافی تھا، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی کتاب بھیجے، وہ کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک رسول بھیجے جو پریکٹیکلی اس کو کر کر بتائے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی ایسے ہی جھٹلا چکے ہیں، یعنی کہ اپنے نبیوں کو وہ لوگ بھی ایسے جھٹلاتے تھے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے، یعنی کہ زبور، توریت، انجیل، ہر طریقے کی ان کے پاس کتابیں آئیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ روشن بینات کا مطلب کیا ہے؟ معجزات بھی ان لوگوں نے بتایا، اتنے بڑے بڑے معجزات ان کے۔ اب دیکھیے کہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہم کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم کو معلوم ہے۔ اتنے معجزے بتانے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرے؟ اپنے نبیوں کا انکار کرے۔ کتابی منیر ان کے پاس آ گئی تھی، منیر کا مطلب ہم جانتے ہیں نا کہ روشن کھلی کتاب جو ہے انلائٹنڈ، اور جو دوسروں کو بھی جو ہے لائٹ دینے والی کتاب ان کے پاس آئی، پھر بھی انہوں جھٹلا دیے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ میری سزا کیسی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو انکار کرے، ثم اخذت الذین، کہ پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، فکیف کان نکیر، تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ تھی وہ کیسی خطرناک تھی، کیسی سخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 26 پر ہم لوگ جو ہے رکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، سننے سے پہلے لاگ آؤٹ مت کریے۔ تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 26 پہ ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو کلاس ہے ہم اس کے اندر آگے کی آیتیں کنٹینیو کریں گے، اینڈ ہوپ فلی ہماری جو ہے وہ ایک کلاس میں ہمارا ختم ہو جائیں گا۔ اور پھر آگے کی جو آیتیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی پیاری آیتیں ہیں۔ ویسے ابھی تک بھی جو آیتیں گزری وہ بھی جو ہے اتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ صورتوں میں ہم جو ہے کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، پر یہاں پر دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں اتنی نصیحتیں ہیں، اگر ہم غور کرنے بیٹھے نا تو بہت سارے ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر اسباق ہم کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنا دے، جو قرآن جو آج ہمارے پاس نذیر بن کر آئی ہے اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت کے اس کو ذریعہ بنانے والا بنا دے، اس کو پکڑ کر اپنی زندگی کو منور کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے تیرے نزدیک زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تو ایمان سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ایمان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو زندگی بخش۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی علم سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جو ہے زندگی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ الہ العالمین تیری سچی خشیت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے خاطر تمام جو گناہ ہیں اس سے بچنے والا، اس کو اپنے سے دور کر دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ہم سے بھاگیں گے اور ہم اپنے اپنوں سے بھاگیں گے۔ یا الہ العالمین وہ دن آنے سے پہلے تو ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی تیاری کر لیں، اور ہم اپنے لوگوں کو بھی جو ہے ہدایت کی طرف لے کر آنے کا ذریعہ ہم کو بنا دے۔ الہ العالمین کسی کی خاطر گناہ کرنے والا نہ بنا، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہم تیرے نزدیک فقیر ہے،
محتاج ہے اور تو غنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی فقیری کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں. ہم ہر چیز میں ہر شے میں اللہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہے اللہ, اور تو غنی ہے, تو بادشاہ ہے, تیرے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ. تو ہم کو ہمارے تمام حاجات عطا فرما دے, ہماری تمام پریشانیوں کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے یا الہ العالمین. تو ہمارے جو خالی جھولیاں ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین تیری توحید ہمارے دل میں بسا دے اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ادنا سا بھی کوئی شرک کا کوئی عمل ہم کو اپنی زندگی میں کرنے والا نہ بنا دے یا الہ العالمین. بے شک تیری ہی ہدایت سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا. الہ العالمین تو نے بے شک جتنی زندگی میں جو دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. جس طریقے سے کھارا اور میٹھا پانی ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو بھی حالات ہے, جو بھی رشتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بے شک تو نے خیر رکھا ہے یا الہ العالمین. وہ تمام آزمائشوں کو, اپ اینڈ ڈاؤنس کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے تیرے سامنے ہی جھکنے والا, تیرے سامنے ہی جو ہے شکر کرنے والا اور تیرے لیے صبر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے حالات کو درست فرما دے یا الہ العالمین. ہر کوئی اپنے اپنے زندگیوں میں اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے, الگ الگ حالات میں مبتلا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی غمزدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے کافی ہو جا, سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دے اور یہ مجلس کو اللہ تعالیٰ تیری رضا کا اور ہماری زندگیوں میں خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں کی کل تھرسڈے اور فرائیڈے ہم لوگوں کی کلاس نہیں رہے گی, میری کوئی پرسنل مصروفیت کی وجہ سے. انشاءاللہ تو ہم لوگوں کی جو نیکسٹ کلاس رہے گی تو منڈے رہے گی ہوپ فلی. تو آپ لوگوں سے جو ہے پھر منڈے کے دن ملاقات کریں گے ہم انشاءاللہ. تو 2 دن آپ کا آف رہیں گا. البتہ آپ لوگوں کا جو ایگزام ہے لفظی ترجمے کا ایگزام انشاءاللہ ہم لوگ کل لے لیں گے, کل رات میں 10 بجے. اور پھر ہمارا جو ٹیوزڈے اور وینسڈے کا جو 2 کلاسز ہے سورہ فاتر کے, یعنی کہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آج کتنی آیتیں ہوئی ہیں ہماری, آیت نمبر 26 تک. ٹھیک ہے, تو سورہ فاتر کی آیت نمبر 26 تک انشاءاللہ ہم لوگوں کا ایگزام جو ہے موسٹلی فرائیڈے کے دن ہم لوگ لے لیں گے یا پھر روٹین کے حساب سے سیٹرڈے. تو جو بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گی میں آپ لوگوں کو پورشن کے ساتھ ٹائم, تو پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہ جو چھٹی کا جو ٹائم ہے تو اس میں آپ کا جو بھی پینڈنگ ورک ہے وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں. خاص طور پہ حفظ کا اگر آپ لوگوں کا کوئی آیتیں پینڈنگ ہے تو انشاءاللہ وہ ٹائم آپ 5 to 6 کا ٹائم یوٹیلائز کر حفظ کے لیے جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ لگا دیں. تو پھر ایڈوانس میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے مس یو آل. اوکے, انشاءاللہ منڈے ملاقات کریں گے ہوپ فلی. چلیے دعا میں یاد رکھیے, آپ لوگ سب خیال رکھیے اپنا. ملیں گے جلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کوئز ابھی ہے انشاءاللہ, کوئز آپ لوگوں کا میں بھیج رہی ہوں آپ لوگوں کے گروپ پہ, تو کوئز آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. اور اچھا دیکھیے کہ انشاءاللہ ابھی یہ آج میں ایک دن کے لیے ٹائم نہیں چینج کرنا چاہ رہی تھی, تو آج ٹائم یہ رہا. انشاءاللہ جب ہم لوگ منڈے سے سٹارٹ کریں گے کلاسز تو ٹائمنگ چینج کر دیں گے اپن, اور ٹائمنگ جو ہے 5:45 سے 5:45 تک کر لیں گے. ٹھیک ہے, 15 منٹس بڑھا لیں گے ابھی کے لیے, پھر آگے ضرورت پڑے گی تو پھر جب جو ہے اور 15 منٹ 4:30 سے ہم لوگ کر سکتے, پر ابھی کے لیے 4:45 ہی کر لیں گے. 4:45 to 5:45 انشاءاللہ ہم لوگ ٹائمنگز انشاءاللہ چینج کر لیں گے. تو ابھی کے لیے منڈے سے انشاءاللہ 4:45 سے 5:45 تک انشاءاللہ رہیں گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.